السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، بڑا رولا شور شرابہ پڑا ہے کہ عمران خان کو نااہل قرار دیا جائے، ان کو بالکل اسی طرح نااہل قرار دیا جائے جس طریقے سے طلال چودھری کو یا دانیال عزیز کو یا نہال ہاشمی کو دیا گیا تھا، اور جس طریقے سے بالکل وہی پیرامیٹر سیٹ ہوتے ہیں، وہی سارا کچھ سیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا کچھ یاد ہے کہ ہمارے 3 بندے نااہل ہوئے تھے، اور یہ بھی یاد ہے، یہ بھی یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ کے جو معزز جج تھے ان کے بارے میں حساب لینے والا تمہارا حساب ہوگا، یہ کعبے کے بت ہیں، میاں صاحب ان کو اٹھا کے باہر پھینکے، اور دانیال عزیز صاحب کے بھی کوئی ٹھکانے نہیں تھے اس وقت بولنے کے حوالے سے، اور جو ایک چل رہی تھی دوڑ میں شامل تھے کہ کس طریقے سے نواز شریف ہمارے کون سے جملے سے خوش ہوتے ہیں، اس کے مقابلہ لگا ہوا تھا۔ اور جو عدالت عظمیٰ ہے، سپریم کورٹ ہے، ان کے ججوں کو نام لے کر اور کس طریقے سے لتاڑا جا رہا تھا، وہ سارا کچھ تھا، وہ سب کچھ یاد ہے، ان کے فیصلے یاد ہیں۔ حالانکہ ان کے فیصلے میں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ طلال چودھری نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا تھا، معافی کا کبھی نہیں کہا تھا۔ سپریم کورٹ کی مثالیں بھری پڑی ہیں کہ جب سپریم کورٹ سے معافی مانگی گئی ہے توہین عدالت کے اوپر سوائے یوسف گیلانی کے کیس کے، کیونکہ وہ ججوں کے اوپر تنقید نہیں کی گئی تھی، وہ پرسنل معاملہ نہیں تھا، وہ قانونی مسئلہ تھا، لیٹر نہیں انہوں نے لکھا تھا۔ اس کے علاوہ جہاں جب معافی مانگی گئی ہے، طلال چودھری صاحب نے معافی نہیں مانگی تھی، اور یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا تھا، اور بڑے اس وقت ترم خان بنے ہوئے تھے سارے۔ اب جو اس وقت چل رہا ہے وہ یہ سب کو یاد ہے کہ وہ اس فیصلے کے ساتھ ملایا جائے، اس فیصلے کے ساتھ ملایا جائے عمران خان صاحب کو۔ اگر وہ ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے اندر ایک بدقسمتی سے ایک ایسا قانون ہے جو چھوٹے اور بڑے کے لیے الگ الگ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو آپ لوگوں کو یہ یاد ہے کہ طلال چودھری کے ساتھ کیا ہوا، نہال ہاشمی کے ساتھ کیا ہوا۔ وہ نہال ہاشمی جس کی بعد میں میاں صاحب نے اس کا کوئی اتا پتہ بھی نہیں پوچھا تھا، وہ خود ناراض بھی ہوئے تھے کہ کدھر گئے جس ٹائم وہ ڈسکوالیفائی ہوئے، سارا کچھ ہوا، اپنے آپ کو ڈسٹنس کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ وہ سارے یاد ہیں۔ وہ یاد نہیں ہے کہ جو مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا کچھ کہا تھا۔ وہ یاد نہیں ہے جو نواز شریف صاحب نے خود کیا کہا تھا کہ یہ بک سے بھرے بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں نام لے کے اعجاز الاحسن کے اوپر ابھی کچھ دن پہلے جس دن 3 ججوں کے بینچ کا بائیکاٹ کیا تھا اس نون لیگ نے، اس دن سارے بندوں کو بلا کے 1 بائی 1 کیا بلاول بھٹو زرداری، کیا بزنجو، کیا دوسری پارٹیاں، کیا مولانا فضل الرحمان، سب نے مل کے وہ جو ٹاک کی تھی مریم نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے، اس میں ججوں کو اور عدالت کو کس طریقے سے نہیں رگڑا گیا، وہ یاد نہیں ہے۔ جس کے اوپر نوٹس نہیں لیا گیا توہین عدالت کا، نہ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر لیا گیا۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی تو بھری پڑی ہیں ٹاک، وہ یاد نہیں ہے، وہ کچھ بھی یاد نہیں ہے اپنی باری، کچھ بھی اپنے کیا عمران خان صاحب کا ٹھیک ہے، انفارچونیٹلی ایسا ہے پاکستان میں، چھوٹے کے لیے قانون اور بڑے کے لیے اور ہے۔ تو کیا نہال ہاشمی کے برابر ہے عمران خان صاحب کا قد کاٹ؟ اگر اس طرف آئیں، کیا طلال چودھری کے برابر ہے قد کاٹ؟ کیا دانیال عزیز کے برابر ہے؟ یا کیا مریم نواز شریف صاحبہ سے کم ہے پاپولیرٹی میں یا قد کاٹ ان کا؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کیا جو ہے نواز شریف صاحب ان سے کم ہے ان کا قد کاٹ؟ وہ وزیر اعظم بھی رہے ہیں۔ تو اگر اس طرف دیکھیں کہ کن کو چھوڑا گیا ہے عدالت نے، میں پہلے بتا رہا ہوں یوسف گیلانی کے علاوہ انہوں نے تو معافی نہیں مانگی تھی طلال چودھری صاحب نے، عدالت نے ہمیشہ، میں یہاں پہ کم از کم درجنوں نام لے سکتا ہوں جس میں عدالت نے یہ کہہ کے چھوڑا کہ ٹھیک ہے آئندہ کے لیے احتیاط کی جائے، چھوڑا، اور خود ایون بہانے ڈھونڈتے تھے کہ چلیں چھوڑ دیا جائے، معاف کر دیا جائے۔ تو اور اطہر من اللہ کا تو ویسے بھی ہے، ان کی ہسٹری ہے، یا تو یہ کہیں کہ پرانے والے بھی ان کے کانٹینٹ میں آگے انہوں نے رگڑا دیا، انہوں نے چھوڑے ضرور ہیں۔ تو یہ جو اس وقت الیکشن سے بڑے کہتے ہوتے تھے میدان بھی حاضر ہے، گھوڑا بھی حاضر ہے، سیاست میں آ کے مقابلہ کریں گے، اور پتہ نہیں کس طریقے سے، یہ دیکھ کے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو، عمران خان صاحب کو، کبھی ان کی پارٹی کو بنیاد بنا کر یا جس طریقے سے بھی ان کی شخصیت کو یا کنٹینٹ کو بنیاد بنا کر ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی تو کوشش ضرور ہے، لیکن ادروائز کسی طریقے سے بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خواہ وہ الیکشن کا میدان ہو یا وہ خواہ جلسوں کا اور عوام کا کوئی میدان ہو۔ اس طریقے سے کسی بھی طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بس ہم نے اس کو ڈسکوالیفائی کرانا ہے، ہم نے ٹیکنیکلی اس کو ناک آؤٹ کرنا ہے۔ تو میرے خیال میں سینس پریویل کی ہے، عمران خان صاحب نے اپنی غلطی کی معافی مانگی ہے، اگرچہ پچھلے ہفتے فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ معافی نہیں مانگے، ابھی بھی سنا ہے کہ بابر اعوان صاحب نے کہا تھا معافی نہیں مانگیں گے، کنٹیسٹ کریں گے یا وہ لڑیں گے اس کے کیس کے اوپر۔ میرے خیال میں جنہوں نے یہ مشورہ دیا کہ عدالت سے معافی مانگ لی جائے، اسی میں بھلا ہے۔
تو وہ بہت زبردست طریقے سے انہوں نے یہ موو کھیلی ہے اور چلی ہے. رہ گئی یہ ان کا تو بس نہیں چل رہا کچھ صحافیوں کا، وہ ملانے کے چکروں میں بس کسی طریقے سے ان کو ڈسکوالیفائی کروا دیا جائے. یہ بھولتے ہوئے کہ میاں صاحب نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، یہ بھولتے ہوئے کہ کبھی ارشد ملک کی کیسٹ لے کے پوری سٹنگ جج کی کبھی وہ لے کے پوری ٹاک کر دی جاتی ہے، کبھی کس طریقے سے لتاڑا جاتا ہے ججوں کے لیے، کون سی زبان نہیں استعمال کی جاتی. عمران خان صاحب نے اگر کہا کسی کا نام لے کر کہ وہ فیصلہ جو بھی ہے وہ نہیں کہنا چاہیے تھا، بالکل نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن کیا جو سپریم کورٹ کے جج تھے وہ اس سیشن کورٹ کے جج سے چھوٹے ہو گئے؟ چھوٹے ہیں. ان کو آپ جو مرضی کہتے رہیں اور ان کی برداشت کو آپ سلام نہیں کریں گے کہ انہوں نے نہ آپ کے والد کے خلاف کوئی ایکشن لیا، نہ آپ کے خلاف کوئی ایکشن لیا. مریم نواز شریف صاحبہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس وقت یہ بالکل بھرپور طریقے سے کوشش نظر آ رہا ہے، نظر رائٹنگ آن دا وال ہے کہ ہم نے مقابلہ نہیں کرنا. نہ بھائی، ہم تو پاپولرٹی میں بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم گراؤنڈ میں بھی نہیں کر سکتے، ہم ضمنی الیکشن میں بھی نہیں کر سکتے. ہم نے اگر کرنا ہے تو آپ کو ناک آؤٹ کروانا ہے اس طریقے سے. تو یہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ اس طریقے سے اگر ناک آؤٹ اگر ہوتے ہیں، اگر اول تو ہوں گے نہیں، اگر ہوتے ہیں تو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. پھر آپ کہہ رہے ہوں گے کہ عوام کا رد عمل کیا، عوامی اس سے اباؤ دا لا ہو جاتا ہے. تب یہ سارے صحافیوں نے اس وقت کیوں نہیں پوچھا جس وقت نواز شریف صاحب ریلی لے کے گئے تھے اور کہا تھا کہ عوام عدالت کے فیصلے کو الٹ دے گی، پلٹ دے گی. وہ تو خیر عوام نکلی نہیں تھی اس ٹائم. سارے کہاں تھے اس ٹائم؟ کیوں نہ اباؤ دی لا قانون یاد آ رہا تھا اس ٹائم؟ تو صرف یہ یاد تھا کہ عدالتیں بغض سے بھری ہوئی ہیں. اس ٹائم یہ یاد تھا کہ عدالتیں بدلے لے رہی ہیں. اس ٹائم صرف یہ یاد تھا کہ ججوں نے غلط فیصلہ سنا دیا. اس ٹائم یہ یاد تھا کہ بیٹے کی تنخواہ، وہ جو سبق پڑھاتے ہیں سارا کچھ وہ یاد تھا. لیکن اس ٹائم یہ تو کوئی یاد نہیں تھا کہ اس طرف بھی دیکھا جائے دوسری سائڈ پہ. یہ تھی کچھ باتیں جو وہ کرنی تھی. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.